السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر گجرات جناب سیف انور جپا صاحب۔ آئیے ان سے کچھ گجرات شہر کے حوالے سے اور ڈسٹرکٹ گجرات کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمیشن اور اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے آتے ہی سرپرائز انسپیکشن کی، تو یہ بتائیے گا کہ کیا فیوچر میں بھی آپ کے یہی انداز ہے مینجمنٹ کا، ایڈمنسٹریشن کا؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ ہماری سروس ڈیلیوری جو ہے ڈپارٹمنٹس کی وہ بہتر ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں سارے ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کروں، جو ہماری فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو ہم وزٹ کریں۔ اور اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو مجھے جو اچھے پرفارمرز ہیں ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کس فیسلٹی پہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور کس فیسلٹی پہ لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ دوسرا، آپ کا ایک اوور آل ڈسٹرکٹ کے بارے میں ایک تاثر ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کو جیوگرافی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ سے جب کوئی بات کرے گا تو آپ نے چونکہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو آپ اسی طریقے سے ان چیزوں کو پھر ہینڈل کریں گے۔ تو دونوں اسپیکٹ ہیں، سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے اور اسی طرح میں اپنی جو جیوگرافی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کر رہا ہوں۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کی اس وقت کی صورتحال کو جاننا چاہ رہے ہیں، تو آپ وہاں وزٹ کر کے بجائے یہ کہ آپ کو بریفنگ یا ڈی بریفنگ لیتے، آپ نے وہاں جا کے وزٹ کرنا زیادہ مناسب سمجھا؟ بریفنگ یا ڈی بریفنگ اصل میں چونکہ پہلے دو ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر کے فرائض انجام دے چکا ہوں، مجھے الحمدللہ معاملات کا اندازہ ہے اور ڈپارٹمنٹس کی ورکنگ کا پتہ ہے، جو گورنمنٹ کی انیشیٹیوز چل رہے ہیں ان کا پتہ ہے۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اب ان لوگوں کو ادھر بلاؤں اور وہی ریپیٹ میں بریفنگز اور سیشنز اور وہ چیزیں چلیں، میں اب ان کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ میں اس سسٹم کو جیلم سے آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے جس طرح چل رہا تھا اس کو آگے کنٹینیو کرائیں، بجائے میں کو 20 دن بریفنگز میں اور سب کو بلاتا رہوں اور سیشنز ادھر ہوتے رہیں، اور آپ کو اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا جب تک آپ خود جا کے چیزوں کو وزٹ نہیں کرتے۔ اور ایک فیلڈ افسر کی یہ ذمہ داری ہے، یا اس کے میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ ایک خوبی ہونی چاہیے کہ وہ فیلڈ میں جائے، چیزوں کو جیسے ہیں وہاں جا کے دیکھے اور وہاں ہی ڈیسیژن لے اور وہاں ہی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو وہ میرا موٹو یہ ہے کہ فیلڈ میں جاؤں اور لوگوں سے بھی ملوں جو اس ہمارے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، جو ان فیسلٹیز پہ اپنے کام سے آئے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کی پرفارمنس بھی ادھر ہی چیک کی جائے۔ اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ آپ کی جو مین ایمفیسس ہے وہ کیا ہوگا آپ کی ایڈمنسٹریشن میں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو انشور کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمیں گورنمنٹ نے وسائل دیے ہیں، جس بھی سرکاری ادارے کو، ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس کا ایک آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے، فائنینشیل جو ہمارے وسائل ہیں ان کا بھی، اور جو ہیومن ریسورس ہماری ہے، مطلب جو ہمارے آفیسرز ہیں، جو ہمارے آفیشلز ہیں، ان کا گورنمنٹ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے کہ انہوں نے صبح 8 بجے سے 2 بجے تک یا صبح 8 بجے سے 4 بجے تک 5 بجے تک پرفارم کرنا ہے۔ تو وہ آپٹیمل اس کی یوٹیلائزیشن دونوں چیزوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ریسورسز جو گورنمنٹ دے رہی ہے ہمیں اور جو ہمارے اپنے پوٹینشیلز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، تاکہ اس کا جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ یہاں کا جو گجرات کا رہنے والا ہے وہ۔ یہ تو آپ کی ایڈمنسٹریشن کی مشن سٹیٹمنٹ ہو گئی۔ اس کے اگر پریکٹیکل آسپیکٹس کو دیکھنا چاہیں تو کن چیزوں پہ آپ زیادہ ایمفیسائز کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سرکاری دفاتر میں جاتا ہوں تو پہلی میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے رویے بڑے خوبصورت ہونے چاہیے۔ بہت سارے ہمارے مسائل ہمارے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا رویہ اگر اچھا ہے، جو ہمیں وزٹ کرنے لوگ آتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ان کے وہاں ہمارے بہتر رویے کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارا جو پرسنل کنڈکٹ ہے، ہم اگر لوگوں کا اعتماد ون کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرسنل کنڈکٹ سے ون ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے لمیٹڈ وسائل ہیں لیکن جتنے اس کو وسائل دیے گئے ہیں اس میں یہ اپنی بہترین ایفرٹ کر رہا ہے، تو لوگوں کا جب اعتماد آپ پہ آئے گا تو
اوورآل جو اس کا بینیفیشری ہے، ایک سائڈ پہ تو گورنمنٹ ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ اس جگہ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیکیڈز اولڈ بیہیویئر بن گئے آفیشلز کا، آفیسرز کا اور پھر نیچے ان کے سٹاف کا، ایک لیتھارجی والا بھی ہے اور ایک اپیتھی بھی ہے عام عوام کے ساتھ، کیا آپ یہ بیہیویئرل چینجز لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی ریولیوشنری سٹیپ سے نہیں آنے والا، یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے۔ لوگوں کو ان کو گروم کرنا ہے، ان کو تربیت دینی ہے، ان کو اپنانا ہے۔ اس میں نے اپنے آفیسرز کو بھی اپنانا ہے، ان کو اپنی ٹیم کا اچھا ممبر بنانا ہے، ان میں کانفیڈنس لے کے آنا ہے، ان کو اون کرنا ہے۔ جو اچھے ہیں ان کو اون کرنا چاہیے، جو نٹوریس ہیں، جو کام نہیں کرتے، ان کو ڈسون بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری عوام ہے، جب ہم جائیں گے تو تھوڑا ان کا اعتماد بھی ہم پہ آئے گا۔ بیسیکلی یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں اس کو کہتا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، اس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی طرح فل کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہماری طرف سے اچھی ایفرٹ ہوئی، سرکاری اداروں کی طرف سے اچھی ایفرٹ ہوئی، تو ہمیں انشاءاللہ عوام بھی اون کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف چلیں گے۔ گورننس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو کس طرح انشور کریں گے اپنی شفافیت کو پوری گورننس کے اندر؟ اس میں دو اسپیکٹ ہیں، ایک تو لیگل اسپیکٹ ہے، ہمیں قانون اور ضابطہ دیا گیا ہے، ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اسی قانون اور ضابطے میں رہ کے کرنا ہے۔ دوسرا، اگر لوگوں کا اس میں ہم نے کانفیڈنس لے کے آنا ہے تو لوگوں کو اونرشپ دینی ہوگی۔ مطلب اگر کوئی ڈیولپمنٹ کی سکیم چل رہی ہے تو بجائے وہ ہمارا سب انجینئر کام کرے، ٹھیکیدار کام کرے اور کام کر کے نکل آئیں، تو میں اب ان کو کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں، اگر کسی گاؤں سے گزر رہی ہے تو ان لوگوں کو ساتھ انوالو کریں، وہ آپ کے مانیٹر بھی ہوں، آپ کے ہیلپر بھی ہوں، اور ان کو اون کروائیں کہ یہ آپ کے بہتری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، سڑک بنا رہے ہیں، نالا بنا رہے ہیں، گلی بنا رہے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو اونرشپ ڈیولپ ہوگی، دوسری طرف ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی۔ جب لوگوں کو آپ انوالو کریں گے تو سارے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے غلط کام کے لیے، ساتھ آپ کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پرفارمنس بھی بہتر کریں اور لوگوں کو اونرشپ دیں تاکہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہو۔ تو کیا اس کے لیے کوئی میکانزم ڈیولپ کریں گے؟ اس کے لیے ایک جامعہ میں لاہ عمل بنا رہا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ ایک انسٹرکشن جاری کیے جائیں گے کہ ایک طرف تو اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق آپ معاملات کو چلائیں، اور دوسرے طرف لوگوں کو آپ اون کریں۔ ایک سیٹ آف پرنسپل ان کے لیے بنا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ جلدی جاری کریں گے اور اس کے مطابق ان کو کہیں۔ تو کیا اس کے لیے کوئی میکانزم ڈیولپ کریں گے؟ بہت الحمدللہ اس پہ ایفرٹ پہلے بھی یہی رہی ہے کہ میں نے لوگوں کو ساتھ ملا کے جیلم میں اگر آپ جیسے یہ آپ کے بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں بہت سارے لوگ ایکسپیٹریٹ ہیں، باہر رہتی ہیں، اور وہاں ایک ہم نے شیلٹر ہوم بنانا شروع کیا، تو بس پھر انہوں نے ہی بنا دیا، ہم نے ان کو اون کروایا، اور وہ 9.5 ملین کا شیلٹر ہوم، 100 بیڈ کی فیسلٹی وہ لوگوں نے بنائی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا جائے، تو اس سے ایک تو شفافیت بھی آتی ہے، اور دوسرا لوگوں کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ والا وہ جو خلیج ہے وہ کسی طرح ہم اس کو پر کریں۔ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہاں ایکسپیرینس پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہاں چٹھا صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھے اور سکسیزفل پروجیکٹس کیے، لیکن جو اس کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اس کی ایویلویشن کے لیے بھی کوئی میکانزم آپ بنائیں گے، ایوالو کریں گے؟ اس میں میں نے جتنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہاں چیزیں ہوئی ہیں، لوگوں نے بہت کام کیا ہے آپ کے شہر میں، بڑے اچھے اچھے پروجیکٹس آئے ہیں اور بڑی سکسیس سٹوریز ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ان میں سے جو اس وقت بھی سکسیسفلی چل رہے ہیں وہ اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ اس میں ہم نے پبلک کو اونرشپ دے دی۔ جم خانہ اگر آپ دیکھیں، کڈنی سینٹر دیکھیں، تو یہ وہ ادارے ہیں یا یہ وہ پروجیکٹس تھے جن میں آپ نے لوگوں کو ان پروجیکٹس کا اونر بنا دیا، اب وہ خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو اب جب ہم بھی شروع کریں گے انشاءاللہ جو پروجیکٹس آئیں گے تو ہم لوگوں کو اس کی اونرشپ دیں گے،
تاکہ سسٹینیبلٹی اور اونرشپ جب ہوگی تو سسٹینیبلٹی آئے گی، اور وہ پھر جو سرکاری اداروں کے ذمہ چیزیں پڑ جاتی ہیں تو اسی وجہ سے خراب ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ سرکاری ادارے ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اس کے بعد جب وہ پروجیکٹ ہم لانچ کریں گے تو اس کی اونرشپ کوشش کریں گے کہ گجرات کی عوام کو دی جائے۔ اس حوالے سے تو آپ کافی مائنڈفل ہیں کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر لیتھارجی ہے ایک، لیکن کیا یہ جو کرپشن کے حوالے سے جو اٹس ناؤ اوپن سیکرٹ، کیا اس حوالے سے بھی کوئی لوگوں کو میسج دیں گے، اپنے سب آرڈینیٹس کو ایکشنز لیں گے، اسٹرکٹ ایکشنز؟ جی ڈیفینیٹ۔ کیا ریوارڈ کا بھی ہے، جو آفیسرس اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کا کوئی ریوارڈ کا کوئی سسٹم؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے اور ان لوگوں کو اون کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے، ان میں کانفیڈنس لے کے آنا ہے۔ جب میرے ساتھ لوگ چلیں گے اور ڈیلیور کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اپریسیشن بھی ہے، ان کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے، اور ان کی جو اونرشپ ہے پروونشل لیول پہ وہ بھی انشاءاللہ کروائی جائے گی۔ اور اگر لوگوں کا کام کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا تو کیا وہ براہ راست آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ میرا دفتر جو ہے یہ 24/7 میں اس کو کہوں گا اویلیبل ہے۔ میں اپنا سرکاری جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اب اس کو عام کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے سے رابطہ کریں۔ میں نے جتنے ہمارے جہاں زیادہ فٹ فال ہے دفاتر میں، جہاں زیادہ لوگ آتے ہیں، وہاں میں اپنا ایک پینافلیکس لگوا رہا ہوں۔ ادھر میرے دفتر کے باہر بھی ایک لگا ہوا ہے کہ اگر کسی دفتر میں آپ کا جائز کام نہیں ہو رہا، یا اس میں کوئی رینٹ سیکنگ ہے، انلیگل ڈیمانڈز ہیں، انڈیو ڈیلے ہے، تو آپ میرے موبائل نمبر پہ رابطہ کریں، اس میں ان کی مدد انشاءاللہ کروں۔ گجرات شہر کے حوالے سے چونکہ میونسپل کے یہ جو مسائل ہیں، سیوک پرابلمس ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے آتے ہی جو ایک سرپرائز وزٹ کیا اور ظاہر ہے کہ آپ نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لی ہیں۔ آپ کی نظر میں اس وقت گجرات شہر کے کیا جو میجر ایشوز ہیں؟ دیکھیں، میں صبح بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھا بات یہی کر رہا تھا کہ بڑے مسائل آپ کے بھی نوٹس میں ہیں، مجھے بھی پتہ لگا ہے۔ سب سے بڑا تو سیوریج کا ایشو ہے یہاں۔ ہمارے جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں یا جو سیوریج لائنز ہیں وہ چوکڈ ہیں، کوئی مربوط نظام نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ایشو ہے وہ سیف ڈرنکنگ واٹر کا ہے۔ پھر تیسرا ایشو جو ہم نے پیدا کیا ہوا ہے وہ ہماری، میں کہتا ہوں، لاپرواہی ہے یا کاہلی ہے کہ جو ہمارے یہاں اہلکار ہیں وہ پراپرلی کمپلینٹس کو ریزالو نہیں کرتے ٹائم پہ، اور وہ جو ایشو پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ جب آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے وہ ان مینیجیبل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اب یہ کیا ہے کہ میں ہر جمعے کو انشاءاللہ بلدیہ کے دفتر میں بیٹھوں گا، اور وہاں ایک تو جو لوگ آئیں گے ان کی بات سنی جائے گی، جو شہریوں کے مسائل ہیں وہ ڈائریکٹ میرے تک وہ لوگ آئیں، مجھے اپنی بات بتائیں، اور دوسرا جو بلدیہ کے کام چل رہے ہیں، جو کمپلینٹس ہیں وہ شہروں، اسی طرح شہر کا وزٹ اس میں 1 گھنٹہ رکھا کریں گے، کسی کو جا کے محلے کو چیک کر لیا، صفائی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، ہمارے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے، وہاں لوگ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، ٹائم پہ اس کو چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، لوگوں کو پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو یہ ایک دن میں نے جو ہے وہ بلدیہ کے لیے مختص کیا ہے۔ وہاں کیپیسٹی کا بھی کرائسس ہے، اور سروس ڈیلیوری تو ظاہر ہے کیپیسٹی بھی نہیں ہے اتنے، شاید ریسورسز کا بھی کہا جاتا ہے کہ ریسورسز اتنے نہیں ہیں، لیکن ایکچولی شاید جو بیسک کرائسس ہے دیٹ از کیپیسٹی کرائسس۔ تو کیا کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ کریں گے؟ اس میں ابھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ فریش بلڈ بھی انڈکٹ کیا ہے، کچھ نئے آفیسرز بھی دیے ہیں ہر میونسپل کمیٹی کارپوریشن میں، تو ان کو ایک تو انشاءاللہ اون کیا جائے گا۔ ینگ لاٹ ہے، نئے لوگ ہیں، ان کو اس طرح کا اعتماد دیا جائے گا کہ وہ پرفارم کریں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور اسی طرح جو لوگ پہلے ہیں ان کی تھوڑی اس طرح کی گرومنگ کی جائے کہ میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس اویلیبل ہیں، میں کبھی آئیڈیل سسٹم نہیں آئے گا، جتنی آبادی ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے ہمارے پاس وسائل میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن جو ہیں ان کی بہتر یوٹیلائزیشن کر کے کوشش کریں گے کہ لوگوں کی توقعات پہ پورا اترا جائے۔ ایک سسٹم شاید کسی نے دیا ہے ان کو، لیکن وہ ڈس فنکشنل پڑا ہوا ہے، کہ جس میں اس وقت جو ڈیلی ان کی پرفارمنس ہے، ڈیلی کتنی کمپلینٹس آئی ہیں، کتنی ایڈریس ہوئی ہیں، کتنا ریڈریسل ہوا ہے، اور کتنی پینڈنگ ہے، یہ سارا کا سارا ایک سافٹ ویئر انہیں دیا گیا ہے، لیکن وہ نہ کمپلینٹس وہاں درج ہوتی ہیں، اور کمپلینٹ اگر وہ کوئی ڈائریکٹلی انڈیویجول
اگر کسی آفیسر سے کر لیتا ہے تو وہ شاید جلدی ریزالو ہو جاتا ہے، اور جو تھرو کمپلینٹس یا تھرو پراپر چینل آتا ہے اس کی شاید باری بہت لیٹ آتی ہے. تو اس حوالے سے کہ کوئی ٹیکنالوجیز کی مدد لے کے آپ اس سسٹم کو زیادہ بہتر بنانے، کیونکہ ظاہر ہے آپ تو ویکلی ایک انسپیکشن کریں گے یا ایک وزٹ کریں گے، لیکن اسے 24/7 چلنا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی اس پہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک سافٹ ویئر دیا ہوا ہے بلدیہ آن لائن، اس پہ لوگ کمپلینٹس بھی درج کرواتے ہیں، لیکن اس کی اب بہتر مانیٹرنگ جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ ویکلی ریویو میں رکھوں گا کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں. لوگ آ کے بتا دیں گے جی ہماری کمپلینٹ آئی تھی 3 دن پہلے، آج تک ریزالو نہیں ہوئی. تو جب میں بیٹھا ہوں گا تو معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ میونسپل کارپوریشن کے پاس جو بیسک ڈیٹا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے یا پالیسی میکنگ کے لیے وہ نہیں ہے. ان کے پاس سیوریج کا کوئی میپ نہیں ہے، ڈرائنگز نہیں ہیں، کہاں واٹر سپلائی ہے ان کے پاس وہ کوئی نہیں ہے. ان کے پاس جو بالکل ویری جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ شہر کا ایکچولی لیول کیا ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی یہ چونکہ ہیں بنیادی کام اور اس پہ شاید ریسورسز بھی زیادہ لگتے ہوں، تو اس حوالے سے بھی کوئی انیشیٹو لیں گے آپ؟ اس پہ پچھلے دنوں ہمارے جو MNA صاحب ہیں ان کی ایک انیشیٹو پہ ہم نے نیسپاک کو اپروچ کیا ہے. ایک ماسٹر پلاننگ اپنے شہر کی کروانے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ سارے ایشوز انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. MD نیسپاک کو میں نے اس پہ ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور اس کو انشاءاللہ پرسو کیا جا رہا ہے. تو اس کا ماسٹر پلاننگ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں انسٹیٹیوشنل میموری بھی نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے کہ پچھلے سال کس سیزن میں زیادہ بارشیں ہوئیں، کس سیزن میں کہاں بلاکیڈ ہوا، یہ بھی وہاں ریکارڈ کی کمی ہے. انشاءاللہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. جو مسنگ لنکس ہیں ان کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. آخر میں گجرات کے شہریوں کے لیے کوئی ایسا میسج جو ان کے لیے ان کی ہوپ بڑھائے اور ان کا کانفیڈنس بڑھائے، ان کا ٹرسٹ بڑھائے ایڈمنسٹریشن کے اوپر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میسج ہے کہ میرا دفتر اویلیبل ہے، اینی ٹائم اینی باڈی کین واک ان، اس کوئی روکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہمیں وسائل دے گی کوشش کریں گے کہ ان کو ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ پہ استعمال کر سکیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری دفاتر ہیں ان کا ماحول اور ان کا رویہ بہتر کیا جائے گا، تاکہ آپ جب ان دفاتر کو وزٹ کریں تو آپ کو لگے کہ یہ ہمارے ہی دفتر ہیں اور ہم ہی اس کے کلائنٹ ہیں اور ہمارے ٹیکسز سے یہ دفاتر چل رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ رشتہ ہم اس کو استوار کر سکیں.